یسوع مسیح کی زندگی میں اہم واقعات کون کون سے تھے؟ حصہ سوئیں۔ کیا آپ مجھے یسوع مسیح کی آخری کھانے سے لے کر آسمان پر اٹھائے جانے تک کے واقعات کا مختصر خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ ذیل میں یسوع مسیح کی زندگی کے اہم واقعات اور بائبل کی وہ کتابیں درج ہیں جن میں ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ حصہ سوئیں۔ آخری کھانا متی 26 باب 1 سے 30 آیات، مرکز 14 باب 12 سے 26 آیات، لوکا 22 باب 7 سے 38 آیات، یوحنا 13 باب 1 سے 38 آیات۔ اپنے شاگردوں کے ساتھ خداوند یسوع کی یہ غمگین اور آخری ملاقات اس کی طرف سے ایک حتمی سبق کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ جب شاگرد اس بارے میں بحث کرتے ہوئے اپنے گستاخانہ نقطہ نظر کا واضح اظہار کر رہے تھے کہ ان میں سے سب سے بڑا کون ہے، لوکا 22 باب 24 آیت، خداوند یسوع خاموشی سے اٹھا اور ان کے پاؤں دھونے لگا، جو ایک ایسا کام تھا جسے عام طور پر گھر کا سب سے ادنا ملازم کرتا تھا۔ اس سادہ سے عمل کے ذریعے خداوند یسوع نے انہیں ذہن نشین کرایا کہ اس کے پیروکار وہ ہیں جو ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، نہ کہ وہ جو خدمت کروانے کی توقع رکھتے ہیں۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک خدا کا بندہ کسی شخص کے گناہوں کو نہ دھوئے وہ شخص کبھی بھی پاک نہیں ہوگا۔ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ یوحنا 13 باب 8 آیت۔ آخری کھانے کے دوران خداوند یسوع دغاباز یہودا کی بھی شناخت کرتا ہے، جو یہودی حکام کو اس کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کی گرفتاری کرائے گا۔ جب خداوند یسوع نے فرمایا کہ ان میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا تو شاگردوں کو دکھ ہوا اور وہ سوچنے لگے کہ ان میں سے وہ کون ہو سکتا ہے۔ یہودا جسے خداوند یسوع نے وہاں سے جانے اور فوراً اس کام کو کرنے کو کہا جو وہ کرنا چاہتا تھا، تو یہ اس کے دھوکہ باز ہونے کی تصدیق تھی، لیکن دوسرے اس کے باوجود بھی سمجھ نہ پائے۔ اس کے علاوہ اس فسح پر خداوند یسوع نے اپنے خون میں ایک نیا عہد بھی قائم کیا اور انہیں ایک نیا حکم دیا کہ جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے اور روح القدس کی قوت کے وسیلہ سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہر بار جب ہم عشاء ربانی کی رسم میں شامل ہوتے ہیں تو ہم مسیح کے اس بدن کی جو ہمارے لیے توڑا گیا اور اس کے اس خون کی جو ہمارے لیے بہایا گیا یادگاری مناتے اور یسوع کے اس نئے عہد کو یاد کرتے ہیں۔ گتسمنی باغ میں گرفتاری متی 26 باب 36 سے 56 آیات، مرکز 14 باب 32 سے 50 آیات، لوکا 22 باب 39 سے 54 آیات، یوحنا 18 باب 1 سے 12 آیات۔ آخری فسح کے بعد خداوند یسوع اپنے شاگردوں کو گتسمنی باغ کی طرف لے گیا، جہاں کئی باتیں پیش آئیں۔ انہیں جاگتے رہنے اور دعا کرنے کے لیے کہتے ہوئے یسوع ان سے الگ ہو گیا تاکہ دعا کرے، لیکن جب بھی وہ دعا سے واپس آیا تو انہیں اسے کھو دینے کے ڈر سے تھکن اور غم سے مغلوب اور سوتے ہوئے پایا۔ خداوند یسوع نے دعا میں باپ سے درخواست کی کہ وہ اس غضب کے پیالے کو اس سے ٹال دے جسے وہ پینے کو تھا، لیکن خدا نے دنیا کے گناہوں کی سزا اس پر ڈال دی۔ بس باقی تمام باتوں کی طرح خداوند یسوع اپنے باپ کی مرضی کے تابع رہا اور اس فرشتے کی تکفیت میں اپنی موت کی تیاری کرنے لگا جو آخری لمحات میں اس کی خدمت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہودا ایک گروہ کے ساتھ وہاں پہنچا اور اس نے بوسہ لینے کے ساتھ خداوند یسوع کی شناخت کی اور پھر یسوع کو گرفتار کر کے قیافہ نامی سردار کاہن کے پاس عدالتی کارروائی کے لیے لے جایا گیا، جو تضحیق آمیز عدالتی کارروائیوں کے سلسلے میں پہلی تھی۔ مصلوبیت اور تدفین متی 27 باب 27 سے 66 آیات، مرکز 15 باب 16 سے 47 آیات، لوکا 23 باب 26 سے 56 آیات، لوکا 19 باب 17 سے 42 آیات۔ خداوند یسوع کی صلیب پر موت اس کی زمینی خدمت کا نقطہ عروج تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کے گناہوں کی خاطر جان دینے کے لیے بطور انسان پیدا ہوا تھا، تاکہ جو لوگ اس پر ایمان لائیں وہ ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ یوحنا 3 باب 16 سے 18 آیات۔ تمام الزامات میں بے قصور پائے جانے کے باوجود پیلاطس نے خداوند یسوع کو مصلوب کرنے کے لیے سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ اس دن کے واقعات خداوند یسوع کے ساتھ صلیبی کلمات، سپاہیوں اور ہجوم کے اس کا مذاق اڑانے،
سپاہیوں کی طرف سے اس کے کرتے پر کرا ڈالنے اور 3 گھنٹے تک اندھیرا چھائے رہنے پر مشتمل ہے۔ جب خداوند یسوع نے جان دی تو ایک زلزلہ آیا اور پاک ترین مقام کو باقی ہیکل سے جدا کرنے والا بہت بڑا اور بھاری پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، جو اس بات کی نشاندہی تھا کہ خدا تک رسائی اب ان تمام لوگوں کے لیے میسر ہے جو خداوند یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ یسوع کی لاش کو صلیب سے اتارا، ایک مستعار لی ہوئی قبر میں رکھا اور سبت کے بعد تک کے دن کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ مردوں میں سے جی اٹھنا۔ متی 28 باب 1 سے 10 آیات، مرکز 16 باب 1 سے 11 آیات، لوکا 24 باب 1 سے 12 آیات، یوحنا 20 باب 1 سے 10 آیات۔ بائبل مردوں میں سے جی اٹھنے کے اصل عمل کو اس قدر بیان نہیں کرتی جتنا کہ یہ خالی قبر اور یسوع کے جی اٹھنے کی خبر کے بارے میں ذکر کرتی ہے۔ بائبل خداوند یسوع کے بہت سے لوگوں پر ظاہر ہونے کی بھی بات کرتی ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب عورتیں اس قبر پر آئیں جہاں خداوند یسوع کی لاش کو اس کی تدفین کی تیاری کے لیے رکھا گیا تھا، تو خداوند یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ اس واقعے کے حوالے سے اناجیل میں سے ہر ایک انجیل مختلف تفصیلات پیش کرتی ہے۔ مختصر یہ قبر خالی تھی، عورتیں حیران تھیں اور فرشتوں نے انہیں بتایا کہ خداوند یسوع جی اٹھا ہے۔ یسوع ان پر ظاہر ہوا۔ پترس اور یوحنا نے بھی تصدیق کی کہ قبر خالی ہے اور خداوند یسوع شاگردوں کو بھی دکھائی دیا۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ظہور۔ متی 28 باب 1 سے 20 آیات، مرکز 16 باب 1 سے 20 آیات، لوکا 24 باب 1 سے 53 آیات، یوحنا 20 باب 1 آیت، 21 باب 25 آیت، اعمال 1 باب 3 آیت، پہلا کرنتھیوں 15 باب 6 سے 18 آیات۔ جی اٹھنے اور آسمان پر جانے کے درمیانی 40 دنوں کے دوران خداوند یسوع متعدد بار لوگوں پر ظاہر ہوا۔ اپنے جی اٹھنے کی صبح وہ یعقوب کی ماں مریم اور دوسری عورتوں کو دکھائی دیا جو قبر سے واپس اس کے شاگردوں سے ملنے جا رہی تھی۔ متی 28 باب 9 سے 10 آیات۔ اس کے بعد وہ قبر پر مریم مگدلینی پر ظاہر ہوا۔ یوحنا 20 باب 11 سے 18 آیات۔ اسی دن بعد میں خداوند یسوع پترس پر ظاہر ہوا۔ لوکا 24 باب 34 آیت، پہلا کرنتھیوں 15 باب 5 آیت۔ اور اماؤس کی راہ پر جاتے کلیپاس اور ایک اور شاگرد پر ظاہر ہوا۔ لوکا 24 باب 13 سے 32 آیات۔ پھر خداوند یسوع 10 شاگردوں پر ظاہر ہوا جس وقت توما وہاں موجود نہیں تھا۔ لوکا 24 باب 36 سے 43 آیات، یوحنا 20 باب 19 سے 20 آیات، اور بعد میں تمام 11 شاگردوں پر جب توما بھی ان میں شامل تھا ظاہر ہوا۔ یوحنا 20 باب 26 سے 31 آیات۔ گلیل میں خداوند یسوع جھیل کے کنارے 7 شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ یوحنا 21 باب 1 سے 25 آیات، اور تقریباً 500 شاگردوں پر ایک ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب 6 آیت۔ جی اٹھا مسیح اپنے سوتیلے بھائی یعقوب پہلا کرنتھیوں 15 باب 7 آیت، اور آخر میں پولس رسول پہلا کرنتھیوں 15 باب 8 آیت پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس ظہور کے دوران خداوند یسوع اپنے شاگردوں کو بہت سی باتیں سکھاتا اور انہیں ارشاد اعظم دیتا ہے۔ آسمان پر اٹھایا جانا۔ لوکا 24 باب 50 سے 53 آیات، اعمال 1 باب 9 سے 12 آیات۔ شاگردوں کی موجودگی میں خداوند یسوع کا آسمان پر اٹھایا جانا زمین پر اس کا آخری عمل تھا۔ وہ ایک بادل میں اٹھا لیا گیا جس نے اسے شاگردوں کی نظروں سے چھپا لیا، مگر 2 فرشتے انہیں یہ بتانے کے لیے ظاہر ہوئے کہ ایک دن خداوند یسوع اسی طرح واپس آئے گا۔ اس وقت خداوند یسوع آسمان پر اپنے باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ بیٹھنے کا عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کا عمل مکمل ہو گیا ہے، جیسا کہ اس نے صلیب پر مرنے سے پہلے یہ کہتے ہوئے تصدیق کی تھی کہ تمام ہوا۔ اس پر ایمان لانے والوں کو اپنی نجات کو محفوظ بنانے کے لیے مزید کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی زمینی زندگی ختم ہو چکی ہے، قیمت ادا کر دی گئی ہے، فتح ہو چکی ہے اور خود موت کو شکست دے دی گئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اب بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے، اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے۔ اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی۔ یوحنا 21 باب
25 آیت۔ آمین اور آمین۔